سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو ان کے متعلق سوال نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے کرنی انہی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے کرنی کون ہیں؟ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اور اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہزاروں قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گم نام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا، اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے، کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مظہر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا کلمہ بن مرفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے با آواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والوں حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس رحمت اللہ علیہ نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ رضی اللہ عنہ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔
تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق نہیں کہہ رہے کہ بلکہ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ پاک کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ پاک ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ رحمت اللہ علیہ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے غیب دان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کاندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذرا اپنا سیدھا کاندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہمارے غیب دان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کاندھے سے چادر ہٹائی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک کاندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ پاک آپ رضی اللہ عنہ کو سلامت رکھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ اس مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ آپ رحمت اللہ علیہ مجھے یہیں ملنا۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور آپ تکلیف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں جتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیے ہیں، جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المؤمنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے، جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا ویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، جو کوئی اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور بلا آخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔